اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ النحل آیت نمبر 5، 6 اور 7 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 5، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ والانعام، انعام کا مطلب ہے کہ ڈومیسٹک اینیملز، یعنی وہ اینیملز جو مطلب جیسے کہ وہ وحشی اور جنگلی جانور نہیں ہیں، یہ وہ ہے جیسے گائے اور بھینس ہے، اور پھر مطلب بکری، اور یا پھر مطلب مینڈھے یعنی شیپ، تو یہ سب اونٹ، اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے کہ مطلب گھوڑا اور ڈونکی، گدھا، سب یہ سب جانور وہ ہے نا جن سے انسان کام لیتا ہے۔ تو والانعام، تو انعام کا مطلب ہے کہ جانور وہ جو ڈومیسٹک ہے، پالتو، مطلب جس کو مطلب انسان استعمال میں لیتا ہے۔ خلقہا، اللہ کہتا ہے اس کو کریٹ کیا ہے اللہ نے، اس کی تخلیق کی ہے۔ یہ جو جانور ہیں ان کو، یعنی یہ کیٹل، یہ ان کو اللہ نے تخلیق کی ہے لکم، تمہارے لیے، فور یو، یعنی اے انسانوں تمہارے لیے۔ تو اللہ نے سوچو انسان کے لیے کام آنے والے جانور کو بھی بنا کے برابر دنیا میں بھیجا کہ یہ میرے بندوں کے کام آئیں گے۔ سوچو کہ بندوں کو اس کے لیے کتنا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فیہا دفء، اس کے اندر ہے دفء، جو ہے وہ سمجھو کہ جو بھی ان کے فر جو ہے نا، ان کے جو بھی فر ہے، جیسے کہ مطلب اونٹ کے جو فر ہوتے ہیں اس سے مطلب روبز، اور وہ جو ٹھنڈی میں پہننے کا بلینکٹ اور یہ سب بنتا ہے، اور وہ جو خیمے ویمے بناتے تھے تو وہ اس سے بنتے تھے، اس کے بال سے وبر، تو وہ ہے نا، تو وہ جو اس سے بھی بنتے ہیں۔ پھر اوپر سے تم کو معلوم ہے جو شیپ ہے، تو شیپ کے جو بال رہتے ہیں ایسے کرلی کرلی جیسے، تو وہ اس کا بھی بنتا ہے۔ پھر کوئی ایسے بکرے گوٹ ہیں جن کے بال ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے رسی بھی بنتی ہے، اور پھر اس سے مطلب اور بھی کچھ بنا جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹھنڈے ملک ہوتے ہیں جہاں پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی، کوئی مشینری نہیں، کچھ نہیں، تو پھر اور سنتھیٹک والی بات نہیں تھی، اس لیے سب چیز جو اوریجنلی مل سکتی تھی وہی تھی جو انسانوں کو مل رہی تھی۔ تو دفء یعنی کہ اس سے گرم، یعنی جو تم کو وارمتھ پہنچانے کے لیے جو تم کو اس میں جو مل رہا تھا فر، وہ فر سے تم کیا کیا بنا رہے تھے۔ ومنافع، اور بھی دوسرے بہت سارے فائدے، منافع یعنی اور بھی دوسرے تمہارے لیے اس میں فائدے تھے، بہت سارے فائدے، کیونکہ انسان کے لیے تو ہے نا، وہ سارے فائدے تو ہے نا کہ وہ اس کو سواری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، پھر کچھ کا گوشت کاٹ کے کھاتا بھی ہے، اور پھر چمڑا نہیں یوز ہوتا۔ ہاں، چمڑے کی چیز آج کے زمانے میں سوچ لو کتنی مہنگی ہے، پیور جو چمڑا ہے، لیکن وہی چمڑا یوز ہوتا تھا نا پہلے، کہ بھئی جوتے بھی بن رہے ہیں، پھر اس سے وہ بیلٹ اور کیا کیا چیزیں ایسی بنتی تھی کہ جس کو مطلب یوز کرتے تھے، اور بھی چیزیں کیا کیا بنتی تھی اس سے، کہ وہ جو بیگ بن رہا ہے یا پھر پانی کی مشک بھی بن رہی ہے، ہر چیز بنتی تھی، تو اس میں بہت سارے اور منافع بھی تھے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ کو تم کاٹ کے ان کا گوشت بھی کھاتے تھے، اور کچھ وہ جو تھے جن کے دودھ بھی پیتے تھے تم۔ تو کتنے، ابھی یہ تو بہت ہی شارٹ میں ہم نے تھوڑے شارٹ میں بولے، لیکن پھر بھی وہ بہت سارے ہیں فائدے۔ اینڈ کیٹل ہی ہیز کریٹڈ فار یو، پیرنتھیسس میں ہے مین، فار یو او مین، فرام دیم یو ڈیرائیو وارمتھ اینڈ نیومرس بینیفٹس اینڈ آف دیئر میٹ یو ایٹ۔ اس کے 2023 اینڈ 2024 دو نوٹس ہیں۔ 2023 Why will you go back to material things, considering that material things are made subservient to your use؟ تو تم پیچھے مطلب کیوں جا رہے ہو کہ خالی دنیا کا یہ مطلب مال اور متاع اور یہ سامان، کہ یہ سارا سامان جو ہے
ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारी खिदमत के लिए है ना, और एंड एंजॉयमेंट इन वेरियस वेज, और अलग अलग तरह से तुम्हारे लिए उसके अंदर और भी मजे भी हैं, यानी मजे भी है बहुत सारे, वेरियस वेज एज सजेस्टेड इन द क्लॉज दैट फॉलो, और आगे बताया जाएगा कि वो मजे क्या है। और फिर दूसरी नोट है 2024, फ्रॉम वुल एंड हेयर एंड स्किन्स एंड मिल्क, यानी जो फायदे हैं तुम्हारे लिए वो है ऊन, फिर उसके बाल, और फिर उसका चमड़ा और उसका दूध। कैमल्स हेयर मेक्स वार्म रोब्स, और ऊंट के बाल जो होते हैं उससे बहुत गर्म रोब्स बनते, जो ठंडी में बंदा पहनता अपने आप को बचाने के लिए। एंड ब्लैंकेट्स, एंड और फिर ब्लैंकेट भी बनते उससे, क्योंकि लोगों को जो भी काम करना, कोई फैक्ट्रियों में सब में बैठ के काम नहीं है ना, उनको ओपन में ही जाना है काम के लिए। और ठंडी जब होगी तो कैसी ठंडी हवा और कैसा मतलब एकदम यानी एकदम चिल्ली कर देने वाली यानी विंटर। एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ गोट्स, और अलग अलग तरह के रहते हैं ना, मतलब ये बकरियां। यील्ड हेयर, तो उनमें कुछ होते हैं जिनके अच्छे ऐसे बाल थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, तो उनमें से उनको बाल मिलते हैं विच मेक सिमिलर फैब्रिक्स, तो उससे कुछ कुछ बनते हैं, यानी कि जो भी फैब्रिक बनता है अलग अलग टाइप का, जो भी उनके लिबास बनाने के लिए। और शीप यानी मेंढे, तो उसमें से यील्ड वूल, उसमें से तो तुमको मालूम है कि सीधा ऊन ही मिलता है जिसको बुनाई कढ़ाई में। एंड लामाज और अल्पका, और ये जो वो जानवर हैं जो के मतलब इनके जो बाल होते हैं सिल्क की तरह भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं और थोड़े से मतलब ऐसे भरे भरे भी होते हैं। फॉर सिमिलर यूजेस, ऐसे ही इन्हीं तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल के लिए। The skins and furs of many animals yield warm raiment or make warm rugs or bedding. तो ये जानवरों की जो चमड़ी है, इनके फर हैं जो उसको गरमास के कपड़े यानी गरम कपड़े बनाने में यूज होता है। फिर गरम वो गालीचे, और फिर बेडिंग यानी कि तुम्हारे जो सोने के लिए। The skins and furs of many animals yield warm raiment and make warm rugs or bedding. The females of many of these animals, और इन्हीं जानवरों की जो फीमेल्स हैं yield good warm milk, तो इनको जब मतलब ये दूध भी देती हैं और ऐसा गरम गरम दूध होता है। नरिशिंग एंड होलसम डाइट, यानी बहुत ही मतलब ग़िज़ाइयत है उसके अंदर, और बहुत ही भरपूर उसके अंदर मतलब खुराक है, जैसे कि क्योंकि दूध है जो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना, नरिशमेंट। देन द फ्लैश ऑफ मेनी ऑफ दीज एनिमल्स इज गुड टू ईट, और इनमें से कितने जानवर वो हैं जिनका के गोश्त तुम खाते हो और जो बहुत तुम्हें लजीज लगता है। अच्छा, देर आर अदर यूजेस, और भी इस्तेमाल है इनके, विच द एनिमल सर्व्स, एनिमल्स जो हैं वो तुम्हारी खिदमत करते हैं और तरह से भी। एंड विच आर रिफर्ड टू लेटर, और वो आगे की इसमें आएंगे अभी। आयत नंबर 6, वलकुम फीहा जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसरहून। वलकुम, और तुम्हारे लिए है उसमें, फीहा जमालुन, खूबसूरती, उसमें तुम्हारे लिए एक प्राइड, एक उसमें तुम्हारे लिए गुरूर और खूबसूरती, सब हुस्न सब है उसमें। वो क्या है? हीना तुरी हुना, जब शाम को तुम लौटते हो अपने जानवरों को चरा के, शाम को जब घर लौटते हो पूरी रेवड़ को लेकर, इतने सारे जानवरों को लेकर, हाँ, तो कैसे शाम से आते हो कि देखो इतने सारे जानवर, इतनी हमारे पास वेल्थ है ये। वही ना तसरहून, और जब सुबह सुबह तुम उनको लेके जाते हो चारा चरने के लिए, तभी भी एक तुम उसके अंदर एक खूबसूरती, एक हुस्न है और एक शान है कि देखो इतनी बड़ी रेवड़ का मैं मालिक। And you have a sense of pride and beauty in them as you drive them home in the evening and as you lead them forth to pasture in the morning. इसकी 2025 नोट है। 2025, The good man is proud of his cattle. जो अच्छे इंसान हैं
وہ اپنے اس ریوڑ کو دیکھ کر ساری اتنی بڑی یعنی کہ فوج ہوتی ہے پوری سب ان کے جانوروں کی، تو اس سے وہ بڑا اس سے ناز محسوس کرتا ہے وہ، اینڈ از گڈ ٹو دیم. لیکن پھر وہ اپنے جانوروں کے ساتھ بھی بہت اچھا ہے، یعنی وہ اچھا انسان ہے. اپنے جانوروں اپنے پورے اتنے بڑے ریوڑ کو دیکھیے بڑا پراؤڈ بھی فیل کرتا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا ہے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہے یا ان کے اوپر کوئی مطلب ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہا ہے. ایز دے گو ٹو اینڈ ریٹرن فرام pasture مارننگ اینڈ ایوننگ، یعنی صبح اور شام جب وہ جاتے ہیں پھر واپس لوٹ کے آتے ہیں. He has a sense of his power and wealth. تو اس بندے کو اس چیز کا برابر مطلب سینس ہے کہ پاور یعنی جو اتنا ساری یہ جو دولت ہے وہ تو وہ پاور اس کا اور اس کی وہ دولت بھی ہے. اینڈ دیئر بیوٹی اینڈ ڈوسلٹی، یعنی کہ ان لوگوں کے اندر جو خوبصورتی وہ جو ہے جو اتنے سارے کو لے کے تم آ رہے ہو، پھر وہ تمہارے بہت ہی جیسے کہیں گے کہ بہت ہی میک ہے سب، اور مطلب بہت ہی یعنی ایزیلی جس کو تم ہینڈل کرتے ہو، اوبیڈینٹ ہے وہ لوگ. تو سوچو یہ ہوئی نا پھر بڑی بات. ول ناٹ مین ٹرن فرام دیز مٹیریل فیکٹس ٹو دا گریٹ اسپرچل ٹروتھس اینڈ پرپز بہائنڈ دیم. تو اب انسان جو ہے تو اسی مٹیریل کے پیچھے پیچھے کیوں رہے؟ تو کیا وہ اس مٹیریل سے پلٹ کر اس روحانی حق بات کی طرف نہیں جائے گا؟ اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یعنی روحانی جو حق ہے، جو سچ ہے، جو ٹروتھ ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ پرپس بیہائنڈ دیم. تو یہ بھی ہے سب. اور یہ نے تم خالی اپنے دولت اور مٹیریل کے پیچھے مت دیکھو کہ اس کے پیچھے سارا پرپز ہے. پھر ہے آیت نمبر 7، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ نے یہاں پر کہا وَتَحْمِلُوا، اور وہ اٹھاتے ہیں بوجھ. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، تمہارا بوجھ، تمہارا بوجھ وہ اٹھاتے ہیں. تو سوچو تمہارا بوجھ جب وہ اٹھاتے ہیں یعنی تمہارے جو بھی مطلب ساز و سامان کو بھی اٹھاتے ہیں اور خود تمہیں بھی اٹھاتے ہیں. اگر انسان کو وہ تمام بوجھ کو اٹھا کر اپنے اوپر لے کے ایک زمین سے دوسری زمین تک، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانا پڑے تو سوچو اس انسان کا حال کیا ہوگا. اس کی پیٹھ، اس کی کمر ٹوٹے گی کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کا کتنا بڑا یہ رحم ہے کہ اللہ نے بوجھ اٹھانے کے لیے جانور دیے. تحملوا اثقالکم، اور اٹھاتے ہیں وہ تمہارے بوجھوں کو. الی بلد، یعنی ان زمینوں پہ لم تکونوا، کہ تم نہیں جا سکتے تھے وہاں تک، نہیں پہنچ سکتے تھے. بالغی ہی، کہ نہیں پہنچ سکتے تھے تم وہاں مگر اگر تمہارے پاس جانور نہیں ہوتے بوجھ اٹھانے کے لیے اور تم کو خود ہی اپنے اوپر اٹھانا پڑتا تو تم نہیں پہنچ سکتے تھے ان زمینوں تک، ان گاؤں تک. الا بشق الانفس، کہ تمہاری پوری کی پوری تمہاری نفس، تمہارا سول جو ہے وہ پورا کے پورا تم اتنے ٹوٹ جاتے، اتنے تمہارا حال برا ہو جاتا کہ تمہاری جو جان ہے وہ پوری ڈسٹریسڈ ہو جاتی، یعنی کہ پوری کی پوری تکلیف میں آ جاتی. بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رؤوف، لرؤوف اور رحیم ہے، یعنی بہت ہی کائنڈ ہے، وہ بہت ہی رحم کرنے والا. And they carry your heavy loads to lands that you could not otherwise reach except with souls distressed. ایک انسان اگر اپنا لوڈ اٹھا کر جا رہا ہے اگر ایک گاؤں سے ہی دوسرے گاؤں تک، تو سوچو اس کا حال کیا ہوگا. For your Lord is indeed most kind and most merciful. Most kind, most merciful. کہ تمہارا رب جو ہے وہ ہے حقیقت میں یقیناً بہت ہی نرم اور بہت ہی رحم کرنے والا.
کہ اس نے تم پہ رحم کیا ہے کہ جو تم کو ایسے جانور بھی دیے جس پہ تم بوجھ اس کو اٹھاتے ہو. اور اسی کے بعد پھر دیکھو کہ جو ٹانگے بنے تو اس میں گھوڑے اور پھر بیل گاڑی اور پھر گھوڑا گاڑی پھر اونٹ گاڑی، یہ سب ہے نا. تو یہ انسانوں کو جب اس وقت جب وہ بالکل مطلب ابھی اس کو آگے اتنا کچھ معلوم نہیں تھا، کچھ ترقی نہیں کیا تھا، تو اس کے لیے یہ سب کام کی چیزیں تھی یا نہیں تھی؟ اللہ نے اس کے لیے کتنی چیزیں بنایا، تو سوچو اس کا کتنا شکر ہونا چاہیے. اس کے بعد انسان آگے ترقی کرتا گیا. وہ علم بھی اللہ نے ہی ڈالا نا آدم علیہ السلام میں، کہ جیسے جیسے دن بیتتے جائیں گے، آگے سال بیتتے جائیں گے، نئے نئے بچے جو پیدا ہوں گے ان کے اوپر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ فلانا بچہ بڑا ہو کے یہ چیز ایسی کرے گا، یہ فلانی چیز ایجاد کرے گا، یہ ایسا مطلب ڈسکور کرے گا، یا پھر مطلب جو بھی. تو وہ تمام وہ علم اللہ نے بچوں کے اندر جو ہر ایج میں آنے والے ہیں ان میں ڈال دیا ہے. انسان کوئی اپنے ہی دماغ سے کچھ کا کچھ بنا لے یا پہنچ جائے چاند پر بھی، یہ مارس پہ بھی، یہ سب اتنا ممکن نہیں ہے. کہ اللہ ہی ہے جو ان کے دماغ میں، ان کے بھیجے میں اگر وہ علم ڈال رہا ہے، وہ قوت ڈال رہا ہے، تبھی وہ کر رہے ہیں. And they carry your heavy loads to lands that you could not otherwise reach except with souls distressed, for your Lord is indeed most kind, most merciful. اور اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2026. The cattle and animals also carry loads. یعنی تمہاری گائے، بیل، بھینس، یہ جو بھی ہے سب مطلب اونٹ، گھوڑا، سبھی کچھ اٹھاتے ہیں نا بوجھ تو. And thus make intercommunication between different lands easy. یعنی الگ الگ زمینیں، الگ الگ جگہوں پہ یہ جو آنا جانا ہے وہ آسان ہوتا ہے، تاکہ وہ جو ادھر کا مطلب جو بھی مطلب سامان ہے وہ وہاں بیچتے ہیں. وہاں کا جیسے کاروان جاتے تھے تو وہ کاروان بھی تو جاتے تھے نا، اتنی دور جاتے تھے. تو کیا ہوتا تھا، وہ سب اونٹ وغیرہ تھے نا، گھوڑے تھے، اس کے ساتھ وہ لوگ جاتے تھے نا، تاکہ سامان کے لیے سامان ان پہ لادا جائے. اور انسان جو ہے ویری مین کیرنگ لوڈز آر ان نو موڈ فار سوشل اینڈ اسپرچل انٹر کمیونیکیشن. یعنی یہ جو چیز ہے اس کے لیے اگر انسان اتنا تھک کے چور ٹوٹ جائے تو اس کو نہ تو وہ مطلب جیسے کہ انسانوں کے لیے یا پھر وہ روحانی طور پہ بھی کچھ بھی اس کو کوئی بھی کمیونیکیشن نہیں اس کو مطلب کیا جائے گا، وہ اس موڈ میں بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ بوجھ کے تلے ہی دب گیا ہے. یہ جو ہے یہ انٹر کمیونیکیشن از میڈ پاسبل بائی دا کائنڈنیس اینڈ مرسی آف اللہ. یعنی اللہ ہی ہے جس کے رحم کے اور جس کے کائنڈنیس کے تھرو یہ چیز پاسبل ہوئی.